تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمران کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، جسے قرآن پاک نے ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا۔ اس نام کے معنی دو سینگوں والا کے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے پاس دنیا کے دو بڑے حصے مشرق و مغرب کی حکمرانی تھی، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اس کے تاج میں دو سینگ نمایاں نشان تھے جو اس کی عظمت کی علامت تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، علم اور وسائل سے نوازا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک عادل اور رحم دل حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 3 بڑے سفر کیے جن کا ذکر سورۃ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب کی جانب سفر کیا۔ وہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں سورج ایسے ڈوبتا تھا جیسے کسی سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہو۔ یہ ایک تمثیلی بیان ہے۔ وہاں کے لوگ انتہائی کمزور اور پسماندہ تھے۔ ان پر ایک ظالم حکمران حکومت کر رہا تھا جو انہیں بے پناہ مصائب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ ذوالقرنین نے وہاں پہنچ کر ان کی حالت دیکھی تو ان کے دل میں مظلوموں کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ انہوں نے ظالم بادشاہ کو شکست دی اور اس علاقے کے لوگوں کو آزاد کرایا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک مصنفانہ نظام حکومت قائم کیا اور لوگوں کو عدل و انصاف کا درس دیا۔ ذوالقرنین نے اعلان کیا، جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا جو اسے سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اس کے معاملے میں آسانی کرنے والے ہیں۔ سورۃ کہف۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے وہاں ایک پرامن معاشرہ تشکیل دیا اور لوگوں کو تعلیم و ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ اپنے دوسرے سفر میں ذوالقرنین مشرق کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں سورج ایسے طلوع ہوتا تھا جیسے وہ ان لوگوں پر بے نقاب ہو رہا ہو، یعنی وہاں کے لوگوں کے پاس سایہ کرنے کے لیے کوئی چھت یا درخت نہیں تھے۔ وہاں کے رہنے والے سادہ لوح اور بے ضرر تھے، لیکن ان کے پاس کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں ایک منظم معاشرہ بنانے میں مدد دی۔ انہوں نے انہیں تعلیم دی کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو علم و حکمت سے نوازا تھا، اس لیے وہ ہر قوم کو اس کے حالات کے مطابق رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہے، جو ایک وحشی اور تباہ کن قوم تھی۔ وہ ایک پہاڑی درے کے قریب پہنچے جہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی۔ سورۃ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دے کر آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں؟ یاجوج ماجوج ایک جنگلی اور خونخوار قوم تھی جو ہر طرف قتل و غارت گری مچاتی تھی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ کوئی بھی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر سال حملہ کر کے لوگوں کو لوٹ لیتے، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے اور کھیتوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی شکایت سنی اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے کہا کہ وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائیں۔ پھر انہوں نے ان ٹکڑوں کو پہاڑوں کے درمیان اس طرح جوڑا کہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے تانبے کو پگھلا کر اس دیوار پر چڑھایا تاکہ یاجوج ماجوج اسے توڑ نہ سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، سورۃ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج دوبارہ نکل آئیں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے، جو علامت قیامت میں سے ایک ہے۔ ذوالقرنین صرف ایک عادل حکمران ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہترین جنرل بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو جدید ترین اسلحہ سے لیس کیا اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ ان کی فوج میں ہر قسم کے ہتھیار موجود تھے، جن میں لوہے کے خود اور زرہ بکتر، تلواروں اور نیزوں کا جدید ترین ذخیرہ، محاصرے کے لیے عظیم جنگی مشینیں۔ انہوں نے ہر جنگ میں صرف عدل کے اصولوں پر عمل کیا اور کبھی بھی مظلوموں پر ظلم نہیں کیا۔ ذوالقرنین نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی اور دنیا کے بڑے حصے کو عدل و انصاف سے روشناس کرایا۔
آخرکار ان کی وفات ہوئی، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ ذوالقرنین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقت اگر انصاف کے لیے استعمال ہو تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ ہر مظلوم کی مدد کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ذوالقرنین ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور میں جب ظلم اور ناانصافی عام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہر ممکن طریقے سے حق و انصاف کی بات کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذوالقرنین جیسے عظمت اور انصاف پسندی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔